رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جناب افطار پانچویں سیگمنٹ قصص الاسلام، داستان حضرت یوسف علیہ السلام، قسط نمبر 3 آپ قسط پر آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ قسط نمبر 3 پر ہم آ چکے ہیں۔ آج قسط نمبر 3 بیان کریں گے۔ آپ کو سب سے پہلی قسط بیان کی تھی اور 2 قسط ہم بیان کر چکے ہیں، یعنی 2 پارٹس بیان ہو چکی ہیں اس داستان کی۔ ہم نے آپ کو ریکیپ چھوٹا سا کر دیتے ہیں۔ بتایا حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے 11 بیٹے، ایک بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے اور احساس کمتری کا شکار تھے کہ یعقوب علیہ السلام یعنی ان کے والد جو ہیں وہ زیادہ محبت کرتے ہیں یوسف علیہ السلام سے، وہ ان کے لخت جگر ہیں، بہت زیادہ دل کے قریب ہیں۔ بالآخر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ بات بتائی کہ یعقوب کے بابا جان، میں نے خواب میں جو ہے نا وہ 11 چاند ستارے سورج اور سب کو اپنے آگے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ بابا جان نے کہا، یعقوب علیہ السلام نے کہا، بیٹا اس بات کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کرنا، وہ تمہاری جان کے در پہ ہو جائیں گے، وہ ویسے ہی تم سے حسد کرتے ہیں۔ اتنے میں یہ بات ایک بھائی کی بیوی یعنی یوسف علیہ السلام کی بھابھی اور یعقوب علیہ السلام کی آج کی زبان میں کہوں تو بہو نے سن لی۔ وہ اپنے شوہر کو انہوں نے بتا دی، زوجہ نے جب وہ بات بتا دی تو اب وہ بات سارے بھائیوں میں پھیل گئی۔ اب وہ چونکہ بات سارے بھائیوں میں پھیل چکی تھی تو اس کے بعد اس بات کا ذکر ہوا۔ اب ان لوگوں کے درمیان میں ایک ترتیب بننی شروع ہوئی کہ بھائی کام کرتے ہیں ہم جو ہے نا یوسف کو مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، معاملہ ہی جان چھوٹے گا، معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے قتل کے ارادے بنائے اور ایک دن آئے یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ یہ ریکیپ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ بابا جان ہم لوگ جو ہے نا وہ سیر کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ یوسف بھی ہمارے ساتھ چلے۔ تو انہوں نے کہا بیٹا تم لوگ جاؤ، میں ابھی نہیں چاہتا، میرا اس کے بغیر دل نہیں لگے گا۔ انہوں نے بہت بہرحال اصرار کیا، اصرار کے آگے اب کیا کرتے، یوسف علیہ السلام کو یقین دلایا، یعقوب علیہ السلام کو یقین دلایا ان کے بیٹوں نے کہ یوسف ان کے ساتھ محفوظ رہیں گے، اور ان کے سامنے کندھے پہ بیٹھا کے بڑے پیار سے اجازت لے کے اجازت مل کے چلے گئے۔ حد نگاہ پار ہوئی، تھوڑا سا آگے گئے، آگے جا کر ان کے ساتھ اتنی بدسلوکی کی اور ان کو کنویں میں پھینکنے کا ارادہ کر کے کنویں میں پھینک دیا، ساتھ میں ان کا لباس اٹھا لیا، اس پر دمبے کا خون آلود کیا اس کو، اور گھر پہ لا کر کہا کہ بھیڑیے نے کھایا ہے۔ ادھر وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کی حفاظت فرمائی، ان کو سکون سے لٹایا، جنت کا لباس بنایا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں۔ یہاں تک ہم نے آپ کو بتایا تھا، پھر آگے نے آپ کو بتایا کہ ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ سے یوسف علیہ السلام دعا کر رہے تھے، مناجات کر رہے تھے کہ اسی ان کی مناجات ختم ہوئی اور ادھر ہی ایک قافلے کا گزر ہوا۔ قافلے کا گزر جو ہوا وہ مصر کی طرف جا رہا تھا، اس کنویں کے پاس سے ہوا، وہاں رک گیا، رستہ بھٹک گئے۔ تو ایک شخص ان میں سے آیا اور اس نے آ کے پانی بھرنے کے لیے ڈول لٹکایا۔ جیسے ہی ڈول لٹکایا تو اس میں سے دیکھا کہ یہ تو چاند کا ٹکڑا باہر آ رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام ڈول کے ساتھ اوپر آ گئے۔ اب یوسف علیہ السلام تو بچ گئے، وہ بھاگ کے گیا، جا کے اپنے قافلے کو بتایا، ادھر اس نے قافلے کو بتایا، اور ادھر دوسری طرف سے برادران یوسف یہ دیکھنے کے لیے آپ پہنچا کہ بھائی ہمارا زندہ بھی ہے کہ گیا جان چکی۔ ان دونوں کا سامنا ہوا۔ اب بھائیوں نے قافلے والوں سے کہا یہ ہمارا غلام ہے۔ اب آپ ان کا ظلم دیکھیں، کہا ہمارا غلام ہے، بھائی کہہ رہے ہیں یوسف کو کہ ہمارا غلام ہے، کل کنویں میں گر گیا تھا، ہم اس کو لینا ہے۔ قافلے کے سالار نے کہا بھائی ہوگا تمہارا غلام ہم نہیں جانتے، ابھی تو ہم نے اس کی جان بچائی، ایک کام کرو اس کو بیچ دو ہمیں۔ بہرحال یہ درہموں میں بات طے پائی، اور ان کو پیسوں کی ان کو لالچ نہیں تھی، ان کو جان چھڑانی تھی، انہوں نے پیسے لیے، کچھ درہم لیے، اور یہ معاملہ طے پا گیا اور یوسف علیہ السلام کو ان کے حوالے کر کے بیچ دیا۔ اب نہ صرف بیچ دیا بلکہ یوسف کو بیچا گیا۔ اب سنیں، لیکن بہرحال نہ صرف بیچا گیا بلکہ یہ پہلی وکائی تھی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ غلام جو ہے یوسف جو ہے یہ سرکش ہے، یہ پاگل ہے، یہ بھاگ جاتا ہے، اس کے گلے میں توق اور پاؤں میں زنجیر ڈال کر رکھنا۔ اللہ اکبر۔ ادھر سالار کے قافلے سالار کو کیا پتا، اس نے توق اور زنجیر منگوائی، ادھر زنجیر منگوائی ہے، ادھر یوسف علیہ السلام نے چیخ بلند کی، کہا، اور اس نے کہا روتا کیوں ہے، ایسے کام ہی کیوں کرتا ہے کہ پھر تجھے رونا پڑے اور تیرے جو توق اور زنجیر دے لے۔ اس نے کہا میں توق اور زنجیر پہ نہیں رو رہا، میں تو اس وقت اس منظر کو، یوسف علیہ السلام نے کہا میں اس منظر کو یاد کر کے رو رہا ہوں کہ جب گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ بلائے گا اور کہے گا کہ اس نے میری اطاعت نہیں کی، اس کے فرشتوں اس کے گلے میں آگ کے بنے ہوئے توق اور زنجیر پہنا دو پاؤں میں۔ بس اللہ اکبر۔ یہ بات اس نے سنی، اس نے کہا، اس کو یقین ہو گیا کہ یہ بندہ عام بچہ نہیں ہے، یہ ایک معاملہ کچھ اور ہے۔ اس نے کہا اچھا صبر کرو، اس کو بات اچھی لگی، اس نے سالار نے کہا اچھا صبر کرو، ابھی ہم یہاں سے آگے جائیں گے نا تو پھر ہم تمہاری یہ توق اور زنجیر نکال دیں گے۔ اب ادھر برادران یوسف جا رہے ہیں گھر اپنے، اور ادھر ان کا سفر، غلام کا لباس پہنایا ہوا، جنت کا لباس اتر چکا ہے دوبارہ سے، اور عجیب حالت میں یہ لوگ یہاں سے جا رہے ہیں۔
غلام کی شکل میں یوسف نکلے سفر پر، مڑ مڑ کے دیکھا اپنے برادروں کو ان نے، برادر اپنے گھر جا رہے ہیں نہیں دیکھ رہے، اور ادھر یوسف علیہ السلام اس لشکر کے ساتھ غلام کی حیثیت سے جا رہے، اور عجیب و غریب غلام، اللہ بارہ۔ اب کیا ہوا، اتارنا تھا توق زنجیر، نہ جانے کیوں ابھی تک توق اور زنجیر نہیں اتاری۔ اب سفر چل رہا ہے قافلے کے، اب یہاں سے آپ آغاز کر رہے ہیں، یہاں تک ہم نے آپ کو ریکیپ کر دیا، یہاں تک ہم ابھی تک واقعہ مکمل کر چکے، اب آگے شروع ہو رہا ہے، ادھر سے نکلے یہاں کے رکے تھے۔ اب قافلے کے سالار نے ایک غلام کو نافذ کیا، غلام کو کہا یوسف پر نظر رکھنا، اس کو دیکھنا، اس کے آقا نے کہا یہ بڑا سرکش ہے، یہ بھاگ جاتا ہے۔ اب یہ بات کہہ دی، ایک غلام کی ذمہ داری ہو گئی تھی، یوسف علیہ السلام پر نظر رکھا ہوا تھا۔ اس قافلے کا گزر ایک قبرستان سے ہوا جسے آل اسحاق بھی کہا جاتا ہے، قبرستان آل اسحاق، وہاں سے اس کا ذکر ہوا، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ گرامی کی قبر مبارک بھی تھی۔ بیٹے بھی ہیں نا، اور اس مشکل میں بے اختیاری، بے بسی سے، اور ایک بے بسی سے توق اور زنجیر پہنی ہوئی ہے، اس میں لپٹے ہوئے ہیں، خود کو اپنی ماں کی قبر پر گرا دیا، اونٹ کی پشت سے گرے اور خود کو اپنی ماں کی قبر پر گرا دیا۔ اب آپ سنیں، کہا اے مادر گرامی، آپ تو کفن میں قبر میں ہے، لیکن دیکھیے آپ کا بیٹا اس حالت میں، اس کے گلے میں توق ہے، زنجیر ہے، اپنے اس بیٹے کی حالت بے کسی کو ملاحظہ کیجیے، آپ یہاں آرام فرما رہی ہیں لیکن یوسف ایک غلام بنا ہے، اس کے گلے میں توق ہے۔ یہ کہا روایتوں میں ملتا ہے، مورخین لکھتے ہیں قبر سے آواز آئی ہے، اے یوسف تمہاری اس بات نے میرا سینہ چھنی چھنی کر دیا، میرے کلیجے پر خنجر چل گئے، بیٹا صبر رکھ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مورخین لکھتے ہیں، مفہوم سمجھا رہا ہوں میں آپ کو، اور مورخین لکھتے ہیں۔ اب ادھر یہ مکالمہ جاری، اس طریقے سے معاملہ جاری، رات یوسف علیہ السلام کی والدہ کی قبر پر اسی حالت میں گزر گئی۔ اب صبح ہوئی، صبح جب ہوئی، جس غلام کی ذمہ داری تھی نا یوسف پر نظر رکھنا، اب وہ صبح اٹھا، اس نے دیکھا یوسف علیہ السلام تو ہے ہی نہیں، وہ پتہ نہیں کہاں ہے۔ اب ڈر گیا، پریشان ہو گیا، آقا اس کے ساتھ کیا کریں گے۔ اچانک اس کی نگاہ قبر پر گئی، جب قبر پر پڑی، اس نے دیکھا ایک شخص قبر سے لپٹا رو رہا ہے، قریب سے دیکھا یہ تو یوسف ہے، وہی غلام ہے، بقول اس کے ہمارے نزدیک کیا نبی ہیں یار، وہ سب کے نزدیک، لیکن بہرحال اللہ کے نبی ہیں، لیکن یار اس وقت اس کو لگا کہ غلام ہے ہمارا۔ تو اب وہ گیا، جا کے یوسف علیہ السلام کو کہنے لگا، اب آپ سنیں، اتنے تکبر انداز میں اس نے کہا، کہنے لگا تیرے آقا نے سچ کہا تھا، تو واقعی بہت سرکش ہے۔ اور روایت میں ملتا ہے اس غلام نے نہ صرف اس طریقے کے الفاظ ادا کیے، بلکہ آپ کے رخسار پر ایک ایسا تماچا رسید کیا، ایسا تماچا مارا کہ ان کے رخسار زخمی ہو گئے، ان رخساروں سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب صبر رکھا، بد دعا نہیں دی، دل سے ایک سرد آہ کھینچی یوسف علیہ السلام نے، کوئی بد دعا نہیں دی۔ اب آپ ذرا سنیں، بد دعا نہیں دی، صرف ایک آہ کھینچی، اور وہ آہ ایسی تھی کہ ملائک میں جتنے ملائکہ ہیں، ملائکہ میں ایک شور و غل برپا ہو گیا، اور یہی برپا ہونا تھا کہ سیاہ آندھی چلنے لگی، کارواں پریشان ہو گیا، عذاب جیسا موسم ہو گیا، ایک الگ بارش ہوا، ایک الگ ہی معاملہ ہو گیا، عذاب سا موسم ہو گیا۔ وہ غلام یوسف کو لے کر قافلے میں آیا، بھاگتا ہوا، جیسے یہ سب کچھ ہوا، ادھر قافلہ پریشان ہو گیا، ادھر وہ بھاگتا ہوا غلام سب کچھ دیکھ کے بھاگتا ہوا، یوسف کو لیا قافلے میں بھایا، بتایا یہ جو عالم ہوا ہے یہ میرے تھپڑ کی وجہ سے ہوا ہے، میں نے اس غلام کو تھپڑ مارا تو میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ سالار قافلہ نے گھبرا کے پوچھا بتاؤ تم کیا بھاگنا چاہتے تھے، کیسا ہوا تھا؟ یوسف نے کہا میں اس حال میں بھاگ سکتا ہوں
بھلا میں تو اپنی ماں کی قبر دیکھ کر صبر نہ کر سکا تو میں نے اپنے آپ کو اونٹ کی پشت سے خود کو گرایا اور ماں کی قبر سے لپٹ کر رو رہا تھا کہ تبھی یہ غلام آیا اور اس نے مجھے تماچا رسید کیا. لیکن ابھی سے اس نے مجھے تماچا رسید کیا لیکن میں نے بد دعا نہیں دی، بس ایک سرد آہ لی. قافلے والے اب قافلے والے کہنے لگے خدا کے لیے عذاب کے ٹل جانے کی دعا کرو یوسف عذاب کے ٹل جانے کی دعا کرو. یوسف نے بس ادھر آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے، ابھی لب ہلے بھی نہیں تھے کہ عذاب ٹل گیا. سالار نے یہ دیکھا، حکم دیا، کہا اس پہ سے یہ توق اور زنجیر ہٹا دو. اب یوسف علیہ السلام سے توق اور زنجیر ہٹا دی گئی. کہا غلامی کا لباس اتارو اور شہنشانہ لباس پہناؤ. غلامی کا لباس اتارا گیا، عالی شان لباس پہنایا گیا. اب وہی قافلہ جا مصر رہے، معاملات وہی ہیں. یوسف علیہ السلام بھی ساتھ ہے، لیکن کس انداز سے کنویں سے یہاں تک پہنچے تھے؟ غلامی کے عالم میں لخت جگر، لخت نبی کی اولاد، دل کے جگر یعقوب علیہ السلام کی فرزند یوسف علیہ السلام کو انہی کے بھائیوں نے کیا حال کیا؟ پھر غلام کیا، پھر سرکش غلام کیا، بیچارے صبر رکھے رہے. پھر کیا ہوا؟ پھر یہاں تک جب معاملہ پہنچا، اب لباس اترے گئے یہ غلاموں کے، اور بہترین اور عالی شان لباس پہنایا گیا. یہ توق اور زنجیر اتارے گئے. اب سفر وہی ہے، مصر ہی جا رہے ہیں. کس انداز سے یہاں تک آئے تھے، اور اب ایک غلام آ رہا تھا یہاں. مطلب آپ یوں سمجھے کہ غلامانہ انداز میں وہاں سے یہاں تک آیا، اور اب یہاں سے مصر ایک شاہانہ انداز میں جا رہے ہیں یوسف. اللہ اکبر. یہاں تک معاملہ پہنچا، عالی شان انداز. یوسف علیہ السلام کا سفر جاری ہوا. اب یہ کہانی آگے بڑھتی ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ ادھر برادران یوسف گھر گئے ہیں بیچ کے، اور ادھر یوسف علیہ السلام غلامی کے لباس سے آ کے ابھی شاہانہ انداز میں آ چکے ہیں. لیکن نہ جانے آگے مصر جا کے کیا ہونے والا ہے، رستے میں کیا ہوتا ہے، کیا معاملات بیٹھتے ہیں، کیا ہوگا یہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ بیان کریں گے ہم چھٹے رمضان کی سحر نشریات، یعنی سحر نشریات کی سیگمنٹ میں قصص میں. ابھی ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر.